السلام علیکم حاضرین ناظرین سامعین، آپ کا میزبان ڈاکٹر شہزاد شمیم۔ قرآن کی جو آج کی نشست ہے یہ 7واں درس ہے سورہ آل عمران، اور آیات ہیں 27 سے 29 تک۔ آج کے درس میں 4 موضوعات ہیں۔ نمبر 1، قانون مشیت کی ایک زندہ مثال۔ نمبر 2، امن دشمن اقوام کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ نمبر 3، کیا مطلق کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور آخر میں مفاد پرستی کا فساد چھپا کر امن کا اعلان کرنا۔ اس میں تفصیل سے جناب استاد محترم قرآنی اسکالر انجینئر محمد طفیل شاد صاحب تفسیر اور تشریح فرمائیں گے۔ تو استاد محترم پلیز گو ایٹ۔ تھینک یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6 فروری ہے اور سن ہے 2023 اور دن ہے سوموار کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ حاضرین سامعین السلام علیکم۔ سورہ العمران جو قرآن کریم کی تیسری سورت ہے اس کا تسلسل ہے، اور آج اس کا 7واں درس ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ سورہ العمران کی 27ویں آیت سے لے کے 29 یا 30 تک اس کو کور کر سکیں۔ آج کے درس میں جو موضوع آئیں گے وہ یہ ہے قانون مشیت کی ایک زندہ مثال، پھر آئے گا امن دشمن اقوام کے ساتھ دوستی نہ کرنا، پھر آئے گا کیا مطلق کافروں سے دوستی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، پھر آئے گا کہ مفاد پرستی کا فساد چھپا کر امن کا اعلان کرنا، اور آخر میں اگر ٹائم بچا تو قیامت کی یاد۔ تو سامعین کرام، آتے ہیں سورہ العمران کی طرف، اور اس آیت کے شروع کرنے سے پہلے قانون مشیت کی ایک زندہ مثال۔ سلسلہ درس کی آج کی آیت مجیدہ میں مذکورہ بالا تصور کی تاکید کی گئی ہے کہ بھری کائنات میں جو کچھ بھی انجام پذیر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین مشیت ہی کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی کائنات کے پورے لیل و نہار قوانین مشیت ہی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ آیت بالا توت الملکا من تشاء و تنزع الملکا ممن تشاء کہ عین متصل ما بعد حضور ہی کی زبان مبارک سے ذیل کے غیر مبہم الفاظ میں اعلان کروا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل و تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی و ترزق من تشاء بغیر حساب۔ مفہوم۔ اے میرے اللہ، تو اپنے مقرر کردہ قانون مشیت کے مطابق رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو اپنے قانون مشیت کے مطابق مردہ یعنی غلام قوموں میں سے زندہ یعنی آزاد افراد نکالتا ہے، اور زندہ یعنی آزاد قوموں میں سے مردہ یعنی غلام افراد نکالتا ہے،
اور جسے یعنی آزاد قوموں کو تو بے حساب رزق عطا کرتا ہے، اپنے قانون مشیت کے مطابق ہی عطا کرتا ہے۔ سامعین کرام، غور کیجئے گا، آیت مجیدہ کے ابتدائی الفاظ میں دن رات کو گھٹانے اور بڑھانے کا فاعل اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا ہے، جنہیں قانون مشیت محذوف ہے، اس میں حذف کر دی گئی ہے۔ سامعین کرام، بے حساب رزق کی مثال یوں سمجھیے، عام قاعدہ یہ ہے کہ کرۂ ارض کی جملہ اقوام اپنی محنت کے مطابق اجرت پاتی چلی جا رہی ہیں، لیکن آزاد ممالک کی آزاد اقوام کو سابقہ اقوام کے دفینوں اور پہاڑوں کی کانوں میں سے جو مال میسر آتا ہے وہ محنت و اجرت کے عوامی پیمانوں کے مطابق نہیں بلکہ بغیر حساب میسر آتا ہے۔ چاہیے تو یہ کہ جہاں 100 مزدور کام کریں وہاں زیادہ سے زیادہ 100 خاندانوں کی ضرورت کے مطابق اجرت ملے، لیکن سونے چاندی کی کانوں، تیل پٹرول کے ذخیروں میں 100 مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں تو لاکھوں کروڑوں کا مال بے حساب مل جاتا ہے۔ نیز طرز کو منتشاؤ بغیر حساب کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ رضا الہی کے مطابق قائم ہونے والے معاشرہ میں محنت بقدر ہمت اور اجرت بقدر ضرورت بے حساب دینے کا نظام قائم ہونا چاہیے۔ کرۂ ارض کے غیر الہی نظاموں میں مزدور کو اپنے خود ساختہ قوانین کے حساب سے اتنی کم اجرت ملتی ہے جس سے کنبہ کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی۔ رضا الہی یہ ہے کہ ہر کنبہ کے ذمہ دار فرد کو اس کی محنت کی اجرت خود ساختہ پیمانوں کے حساب سے نہیں بلکہ لتجزا کلو نفس بما تسعی 20/15 کے الہی فیصلے کے مطابق بغیر حساب رزق جو ہے وہ دی جانی چاہیے، جس سے پورے کنبہ کی ضرورتیں زندگی، خوراک، لباس، رہائش اور تعلیم و علاج باقاعدہ میسر آتی رہیں۔ ظاہر ہے کہ 10 افراد کا ذمہ دار فرد 10 افراد کی ضروریات زندگی کے حصول کے لیے صحیح محنت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ لتجزا کلو نفس بما تسعی کے الفاظ میں 10 افراد کی ضروریات زندگی اس کا حق قرار دیا ہے یا حق قرار دیتا ہے، جو اس کی محنت کے حساب سے نہیں بلکہ بغیر حساب ملنا لازم ہے۔ تو یہ تھا رزق کی مثال۔ تو اب آتے ہیں اسی آیت کے 3/27 کے کہ آیت مجیدہ کے ابتدائی الفاظ میں دن رات کو گھٹانے اور بڑھانے کا فاعل اللہ تعالیٰ کو بتایا گیا ہے، جنہیں قانون مشیت محذوف ہے، جیسے کہ عالمی مشاہدات کی شہادت یہ ہے کہ کرۂ ارض کے مختلف مقامات پر دن رات کا گھٹنا بڑھنا اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طبی قوانین کے مطابق مختلف ہے۔ نصف کرہ شمالی میں 21 ستمبر سے دن گھٹنا شروع ہوتا ہے اور نصف کرہ جنوبی میں اسی تاریخ سے رات گھٹنی شروع ہوتی ہے۔ یہ اختلاف لیل و نہار کرۂ ارض کے ہر منطقے پر اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق ہمیشہ جاری رہتا ہے، جن میں آج تک کبھی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی۔
یعنی ایسا کبھی نہیں ہوا کہ نصف کرہ شمالی میں 21 جون کو سب سے چھوٹا دن ہو گیا ہو اور 21 دسمبر کو سب سے چھوٹی رات ہو گئی ہو۔ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین نہ اپنا مقام ہی تبدیل کرتے ہیں نہ وقت، بلکہ ہر کام اپنے مقام اور وقت کے مطابق انجام پذیر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لیکن غور طلب امر یہ ہے کہ اختلاف اللیل و نہار کا عمل جو کرۂ ارض کے مختلف مقامات پر اپنے اپنے مختلف اندازوں پر قوانین جاریہ کے مطابق سر انجام ہو رہا ہے، اس کا فاعل اللہ تعالیٰ کو کیوں ٹھہرایا گیا ہے؟ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ تولج اللیل، ہاں جی، تو دن کو رات میں اور رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ سامعین کرام، واضح رہے کہ یہاں کیفا یشاء کے الفاظ محذوف و مقدر ہیں۔ آیت مجیدہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، تو اپنی غیر متبدل مشیت کے طبی قوانین کے مطابق ہر آن رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا چلا جا رہا ہے۔ پس جس طرح گردش لیل و نہار اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ کوئی قوانین کے مطابق جاری ہے، اسی طرح مالک ارض و سماوات کے قوانین مشیت کے مطابق اقوام عالم کو زمین کی حکومت ملتی بھی چلی جا رہی ہے اور چھنتی بھی چلی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی لا ابالی راجے یا نواب جیسا بے اصول نہیں کہ خوش ہوا تو گاؤں بخش دیے اور ناراض ہوا تو کاٹ مار دیا۔ حکومت کے متعلق مشیت الہی کی وضاحت میں پہلے کر چکا ہوں کہ طاقت ہی کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، خواہ عوامی اتحاد، مادی اسباب کی طاقت ہو، خواہ ذاتی استبداد یا مالی اسباب کی طاقت ہو، مگر رضائے الہی یہ ہے کہ حکومتی اتحاد ہو جس میں ملک کے صدر، پورے سرکاری ملازم اور ریاست کے پورے عوام کا حق ربوبیت متوازن و مساوی تسلیم کیا گیا ہو۔ امن دشمن اقوام کے ساتھ دوستی نہ کرنا۔ آیات ما سبق میں حصول و ضیاء حکومت اور اقوام کی قومی زندگی اور موت کے قوانین مشیت کی وضاحت کے بعد کہ دنیا میں رحمانی اور شیطانی حکومتیں رب تعالیٰ کے قوانین مشیت کے مطابق ہی قائم ہوتی رہیں گی، اگلی آیت مجیدہ میں یہ بتایا گیا ہے کہ پہلی قسم کی حکومت وہ ہوگی جو ربوبیت عالمینی پر ایمان رکھتے ہوئے امن عالم کی علم بردار ہوگی، اور دوسری قسم ربوبیت عالمینی کی منکر ہو کر فساد کی موجد۔ اس لیے جماعت مومنین کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اقوام عالم میں سے ان قوموں کے ساتھ جو نظریہ ربوبیت عالمینی پر ایمان نہ رکھتی ہوں انہیں دوست نہ بنائیں، کیونکہ ایسی قوموں کی دوستی موجب امن نہیں ہو سکتی۔ اب آتے ہیں 3/28 سورہ ال عمران کی 28 آیت۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء الا ان تتقوا منهم تقاتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ حکم یہ دیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے کہ جماعت مومنین
ان اقوام سے دوستی نہ رکھے جو ربوبیت عالمینی کا انکار کرنے والے ہیں، سوائے ان اقوام کے جو نظریہ ربوبیت عالمینی پر ایمان لے آئیں، اور جو فرد یا گروہ ایسا کرے گا وہ جان لے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، سوائے اس صورت کے کہ تم ان کے برے عزائم کے خطرات سے اس طرح بچ جاؤ جو بچنے کا حق ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے قوانین کی مخالفت کے نتائج سے ڈراتا ہے، کیونکہ اعمال کی اخروی جواب دہی کے لیے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ سامعین کرام، اس آیت میں 1 2 3 جو ہے الفاظ قابل وضاحت ہیں۔ پہلا لفظ ہے المومنون۔ المومنون سے جماعت مومنین مسلمین مراد ہے جو قرآن کریم کے ہر نظریے پر 100% ایمان لے آئے، لیکن اس کے نمبر 3 کے المومنین سے مراد غیر مسلم میں سے وہ اقوام ہیں جو اس نظریے پر ایمان رکھتی ہوں کہ امن عالم کا قیام اس کے بغیر ممکن نہیں کہ ریاست کے ایک ایک فرد کے بنیادی حقوق ربوبیت تسلیم کی جائیں۔ اور اس آیت کے دوسرا نقطہ کہ الکافرین سے مراد وہ غیر مسلم اقوام ہیں جو عوام کے بنیادی حقوق کی منکر ہو۔ دوسرا پوائنٹ میں پھر دہرا دیتا ہوں، الکافرین سے مراد وہ غیر مسلم اقوام ہیں جو عوام کے بنیادی حقوق کی منکر ہوں۔ ان سے دوستی قائم کرنے سے اس لیے منع کر دیا گیا ہے کہ عوام کے حقوق ضروریات زندگی تسلیم کیے اور مہیا کیے بغیر کسی بھی خطہ زمین پر حقیقی اور پائیدار امن قائم نہیں ہو سکتا۔ سامعین کرام، اس میں چوتھا جو لفظ آیا وہ نفس یا نفس بمانی قانون ہے۔ اللہ اپنے آپ سے نہیں بلکہ اپنے قانون کی مخالفت کے برے نتائج سے ڈراتا ہے، کیونکہ یہاں یحذرکم اللہ نفسہ، اگر اس کا ویسے ترجمہ کیا ہے تو اسے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نفس سے تمہیں ڈراتا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں نفس بمانی قانون ہے۔ اللہ اپنے آپ سے نہیں بلکہ اپنے قانون کی مخالفت کے برے نتائج سے ڈراتا ہے۔ کیا مطلق کافروں سے دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے؟ سامعین کرام، آیت بالا 3/28 کے مذکورہ مفہوم کے خلاف جو مفہوم روایتی تراجم تفاسیر نے دیا ہے کہ مومنوں کو ہر قسم کے کافروں سے دوستی نہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے، یہ مشاہدی طور پر ناممکن عمل ہونے کے ساتھ ساتھ اسوہ رسول کے بھی خلاف ہے، جیسے کہ سورہ انفال میں خبر دی گئی ہے کہ رسول مقبول نے بعض کافر اقوام کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے ہوئے تھے۔ چنانچہ زمانہ رسالت میں جن مومنین نے مکہ معظمہ سے ہجرت نہیں کی تھی، یعنی وہیں رہ گئے تھے اور وہاں رہتے ہوئے اپنا الگ داخلی نظام قائم ہوا تھا، ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وان تستنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق۔ یہ سورہ انفال میں 8/72 میں یہ آیا ہے، 8 اور 72۔
اور اے ہجرت کرنے والوں مہاجروں، اور اے نصرت کرنے والوں انصاروں، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت نہیں کی، وہ جب تک ہجرت نہ کریں اس وقت تک تمہارے ذمہ ان کی نگرانی کی کوئی چیز نہیں۔ اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تمہارا فرض ہے، سوائے اس کے کہ اگر ان کا تنازع کسی ایسی قوم سے ہو جن کے اور تمہارے درمیان جنگ نہ کرنے یعنی صلح کا عہد و پیمان موجود ہو، تو تم اس قوم کے خلاف غیر مہاجر مومنوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ اب سامعین کرام غور کیجئے گا کہ اگر آیت مجیدہ 3/28 میں کافروں سے مطلقاً دوستی نہ کرنے کا حکم دیا گیا ہوتا تو مکہ کے غیر مہاجر مومنوں کی مدد کے مقابلے پر کافروں کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو ترجیح نہ دی جاتی، بلکہ متنبہ کیا جاتا کہ کافروں کے ساتھ کی گئی دوستی اور عہد و پیمان کو توڑ دو، کیوں یہ ہمارے حکم 3/28 کے خلاف ہے۔ تو مفاد پرستی کا فساد چھپا کر امن کا اعلان کرنا۔ اقوام عالم کا دستور یہ ہے کہ ہر طرف جنگیں بھی چھڑی ہوئی ہوتی ہیں اور ہر طرف امن کا ڈنڈورا بھی پیٹا جا رہا ہوتا ہے۔ جو قومیں عوام کے حقوق ضروریات زندگی کو تسلیم نہیں کرتی، اگرچہ ان کے ذہنوں میں ذاتی یا طبقاتی مفاد پوشیدہ ہوتا ہے، لیکن ان کی بھی زبان اور قلم سے یہی اعلان جاری رہتا ہے کہ ہم دنیا سے غربت، بیماری اور ناخواندگی کا خاتمہ کرنے کے متمنی ہیں۔ ایسے مفسد لوگ انما نحن مصلحون 2/11 میں کا منافقانہ کہ ہم انما نحن مصلحون بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں کا منافقانہ اعلان کرنے والے اور منکرین ربوبیت کے ساتھ چھپی دوستی رکھنے والے زمانہ رسالت میں بھی موجود تھے۔ تو اس کے متعلق آیت نمبر 3/29 میں ذکر کیا گیا ہے، جس کو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بیان کریں گے۔ آج کے درس میں اتنا ہی، وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ ہی آج کی قرآن کی نشست اپنے اختتام کو پہنچی۔ 8ویں درس کے لیے آپ کی خدمت میں جلدی حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔